السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ معزز سامعین کرام، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں دل کی روشنی۔ آج سے ہم ایک بابرکت سلسلہ شروع کر رہے ہیں جو ہے حضرت شیخ سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے حالات پر۔ یہ سلسلہ قصوار ہوگا تاکہ ہم ان کی مبارک حیات سے زیادہ سبق حاصل کر سکیں، لیکن سننے سے پہلے آئیے مل کر درود ابراہیم پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب یسر ولا تعسر وتم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنا علما۔ حضرت شیخ سید عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ یعنی کہ حضرت محی الدین شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ کے ورود و مسعود سے پہلے ہی مشائخان وقت نے آپ کے ظہور کے متعلق بشارت اور اقوال پیش کیے تھے۔ آپ کے ولی اللہ ہونے کا ثبوت آپ سے قبل شیخ ابوبکر، شیخ منصور بطاحی اور شیخ ابو مجیب جو زمانے کے ولی اور مشائخ میں سے تھے نے دیا تھا۔ آپ کے تولد ہونے کے وقت آپ کی والدہ ماجدہ کی عمر 60 سال کی تھی، جس عمر میں اولاد کا پیدا نہ ہونا یقینی ہوتا ہے۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غوث الاعظم رحمۃ اللہ کے تولد کے وقت غیب سے 5 کرامتیں ہوئی۔ پہلی، حضرت شیخ سید عبدالقادر کے والد صاحب حضرت ابو صالح رحمۃ اللہ نے خواب میں دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ اے ابو صالح رحمۃ اللہ، خداوند کریم نے آپ کو فرزند عطا کیا ہے، وہ میرا خاص محبوب ہے، اس کا درجہ سب اولیاء و اقطاب میں بلند ہوگا۔ جب آپ تولد ہوئے تو یہ دوسری تھی، جب آپ تولد ہوئے تو آپ کے شان مبارک پر حضرت احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کا نقش موجود تھا، جو مادر ذات ولی ہونے کی روشن دلیل ہے۔ تیسری کرامت ہے کہ آپ کے والدین کو خداوند کریم نے خواب میں فرمایا کہ آپ کا فرزند سید الاولیاء ہوگا۔ چوتھی کرامت، جس رات آپ تولد ہوئے اس رات کو صوبہ گیلان میں 1100 لڑکے پیدا ہوئے، اس رات کو کوئی لڑکی پیدا نہیں ہوئی۔ پانچویں کرامت، آپ 29 ماہ شاول معظم کی رات میں ماہ رمضان مبارک کو تولد ہوئے اور ماہ سیام کی سحری سے افطار تک دودھ نہیں پیا کرتے تھے۔ آپ ملک فارس کے شمالی حصے بحر حضر کے جنوبی ساحل سے بہہ کے ایک چھوٹے سے زرخیز صوبہ گیلان میں 471 ہجری میں تولد ہوئے۔ آپ صاحب بن نصب سید ہیں، والد صاحب کی طرف سے حسنی اور والدہ صاحبہ کی طرف سے حسینی ہیں۔ دونوں طرف سے آپ کا نسب حضرت علی ابی طالب سے کرم اللہ تعالیٰ وجہ سے ملتا ہے۔ والد صاحب حضرت ابو صالح رحمۃ اللہ کی طرف سے شجاع نسب یوں ہیں: حضرت شیخ سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، فرزند ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ، فرزند سید ابو عبداللہ، فرزند سید یحییٰ، فرزند سید محمد، فرزند سید داؤد، فرزند سید موسیٰ ثانی، فرزند سید عبداللہ، فرزند سید حسن، فرزند سید امام حسن، فرزند امیر المومنین حضرت سید علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ۔ والدہ صاحبہ حضرت ام الخیر رحمۃ اللہ کی طرف سے شجاع نسب حسب ذیل ہے: حضرت ام الخیر فاطمہ رحمۃ اللہ علیہ، دختر سید ابو عبداللہ سومی، فرزند سید ابو جمال، فرزند سید محمد، فرزند سید علی عریض، فرزند سید جعفر صادق، فرزند سید محمد باقر، فرزند سید زین العابدین، فرزند سید امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، فرزند امیر المومنین حضرت سید علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ۔ آپ کے والد صاحب ولی کامل اور والدہ صاحبہ ولیہ تھی۔ آپ کی پرورش تصوف کے گہوارے میں ہوئی ہے۔ آپ کی ولادت کے تھوڑے عرصے ہی بعد آپ کے والد صاحب انتقال کرے، اس لیے ان کی تربیت و پرورش کا ذمہ ان کے نانا سید عبداللہ سومی نے لے لیا۔ 4-5 سال کی عمر میں والدہ صاحبہ نے آپ کو مکتب میں بھیج دیا۔ 12 سال کی عمر تک اسی مدرسے میں رہے اور اس دوران دین تعلیم حاصل کی اور قرآن مجید بھی حفظ کیا۔ آپ نے خود فرمایا ہے کہ جب کبھی میں بچوں کے ساتھ کھیل کود میں مشغول ہو جاتا تو میرے کانوں میں یہ بھی آواز آتی: الا یا مبارک، اے مبارک میری طرف آؤ، جس کو سن کر میں کھیل کود چھوڑتا تھا اور دینی تعلیم و یاد الہی محو دیتا تھا۔ آپ پڑھنے کا بہت شوق تھا
اور والدہ صاحبہ سے بغداد جانے کی خواہش ظاہر کی۔ 18 سال کی عمر میں مزید دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بغداد شریف چلے گئے۔ والدہ صاحبہ نے بغداد جانے کے وقت آپ کو 40 دینار دے دیے اور سچ بولنے کی تاکید کی۔ آپ ایک قافلے کے ساتھ بغداد جا رہے تھے کہ راستے میں چوروں نے سارے قافلے کو گھیر کر ان سے سب کچھ چھین لیا۔ جب آپ سے ڈاکو نے پوچھا کہ آپ کے پاس کیا ہے، آپ نے سچ فرمایا کہ میرے پاس 40 دینار ہیں۔ چوروں نے مخول سمجھ کر آپ کو اپنے سردار کے پاس لے لیا۔ آپ نے اس سے بھی ایسا ہی کہا۔ چوروں کے سردار نے آپ سے دینار نکالنے کے لیے کہا تو آپ نے فوراً 40 دینار نکال کر دیے۔ اس پر چوروں کا سردار بہت حیران ہوا اور آپ سے مخاطب ہو کر پوچھنے لگا کہ یہ چھپی رقم جو آپ نے نکالی ہم 1000 کوشش کر کے بھی ایسی جگہ سے نہیں نکال سکتے تھے، پھر آپ نے کیوں نکال کے دے دی؟ آپ نے فرمایا کہ میں حصول تعلیم کے لیے بغداد جا رہا ہوں اور والدہ نے سچ بولنے کی تاکید فرمائی ہے اور یہ 40 دینار میرے سفر خرچہ اور کھانے وغیرہ کے لیے ہیں۔ چوروں کا سردار اور باقی ڈاکو سبھی حیران ہو گئے اور انہوں نے سب چھینی ہوئی چیزیں اپنے اپنے مالک کو واپس کر دی اور آپ کے سامنے توبہ کی۔ جب آپ بغداد پہنچے تو آپ نے بغداد شریف کے مدرسے نظام میں داخلہ لے لیا۔ چند ماہ کے بعد یہ 40 دینار ختم ہوئے اور حصول تعلیم کے دوران فاقہ کشی کی نوبت آ گئی۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ مجھے علم دین حاصل کرنے میں پتھروں اور کانٹوں پر ننگے پاؤں چلنا پڑتا تھا، فاقہ کشی کرنی پڑتی تھی، غربت کی وجہ سے درختوں کے پتے اور مختلف قسم کی گھاس ابال کر کھانا پڑتی تھی۔ آپ نے 25 سال کی عمر میں علم قرات، فقہ، ادب، لغت علم، حدیث، علم نحو اور تاریخ وغیرہ مکمل کر لیے اور علوم دینیا میں وہ دستگاہ حاصل کی کہ بغداد کے تمام عالموں اور فاضلوں سے آگے بڑھے، بلکہ ان کے رجوع بن گئے، مرجع بن گئے۔ علم ظاہری کے ساتھ ساتھ آپ نے علم طریقت حضرت ابو خیر بن مسلم ویاس سے حاصل کیا۔ جب آپ علوم ظاہری و باطنی سے فیضاب ہوئے تو تبلیغ و تدریس پر معمور ہوئے۔ ماہ شوال 521 ہجری میں برانیہ میں آپ نے پہلا واعظ فرمایا۔ اس واعظ کی ابتدا آپ نے اس طرح کی کہ 16 شوال 521 کو ظہر سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا۔ یہ خود حضرت شیخ سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خواب میں آ گئے اور آپ نے فرمایا کہ میرے بیٹے تو واعظ کیوں نہیں بیان کرتا؟ میں نے جواب دیا ابا جان میں ابھی غیر فصیح ہوں، فصاحی عرب کے سامنے کس طرح کلام کروں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا منہ کھول دو۔ میں نے منہ کھولا تو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 بار میرے منہ میں لعاب دہن ڈالا اور مجھ سے فرمایا کہ ان کو صراط مستقیم کی طرف بتاؤ۔ ظہر کے وقت میرے پاس بہت سے لوگ آئے، میں گھبرا گیا تو میں نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کو مجلس میں اپنے آگے کھڑا دیکھا تو انہوں نے فرمایا کہ میرے بیٹے تو واعظ کیوں نہیں بیان کرتا؟ میں نے کہا ابا جان میں گھبراتا ہوں۔ پھر آپ نے بھی منہ کھولنے کے لیے کہا، میں نے کھولا تو آپ نے 6 بار لعاب دہن میرے منہ میں ڈالا۔ یہ عمل ہونے کے بعد آپ کے واعظ میں لوگ بکثرت جمع ہونے لگے۔ آپ کے واعظ میں سوز و گداز تھا۔ حاضرین مجلس کی تعداد 70,000 سے زائد ہوا کرتی تھی۔ حاضرین مجلس پر وجد کی حالت طاری ہوتی تھی اور وہ بے ہوش ہو جاتے تھے۔ اسلام کی خوبیاں بیان کرتے وقت ہزاروں غیر مسلم مشرف اسلام ہوا کرتے تھے۔ واعظ شریف پڑھتے وقت آپ کی مجلس میں 400 سے زائد افراد قلم دوات لے کر واعظ لکھا کرتے تھے۔ واعظ شریف کے دوران حاکموں، عالموں اور ظالم لوگوں سے نصیحت کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ اہل زمین و آسمان میرے پاس آ کر غور سے سنو اور مجھ سے سبق حاصل کرو۔ میں دین میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث ہوں۔ میری مجلس میں خلط اور انعام و اکرام عطا ہو جاتے ہیں۔ آپ کے ہاتھوں پر 1 لاکھ سے زائد منافقوں، فاسقوں اور بد اعتقاد لوگوں نے توبہ کی ہے۔ ہزاروں عیسائی یہودی مشرف بر اسلام ہوئے۔ تفسیر قرآن مجید پر اتنا عبور تھا کہ ایک دفعہ حاضرین مجلس میں کسی شخص نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھ لی۔ آپ نے یہ سن کر اس آیات کی گہران تفسیریں اور 40 حقیقتیں بیان فرمائی۔ اس کے بعد جب کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا تو حاضرین محفل میں ایسی بے قراری پیدا ہوئی کہ سب نے اپنے کپڑے پھاڑ دیے۔ آپ واعظ شریف میں لوگوں سے فرمایا کرتے تھے کہ توبہ، قناعت، توکل، صبر اور رضا ایک انسان کی ترقی اور کامیابی اور کامرانی کا ذریعہ ہے۔ حضرت شیخ سید عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ نے تکبر و غرور سے بچنے، وقت کی پابندی کرنے، غیر مسلم کے ساتھ اچھا سلوک کرنے، گناہوں سے پاک رہنے،
सादत ज़िंदगी बसर करने, खुदा के सिवा किससे न डरने, अल्लाह ताला से मोहब्बत रखने, हक सुनने, दुनिया का लुत्फ़ उठाने, दीन की पैरवी करने, खदमत खल्क़ और वाज़ व तबलीग करने, खुदा की नियामतों से फ़ायदा उठाने, नमाज पंजगाना पढ़ने, रोज़ा रखने, ज़कात देने, हज करने और हर मुसीबत को सब्र तहम्मुल से बर्दाश्त करने, मरीज़ों और बीमार की इयादत करने और दूसरों को मुसीबत के वक्त मदद करने का दर्ज दिया है। आपने एक दफ़ा आपने वाज शरीफ के दौरान जलाल में आकर फरमाया कि मैं खुदावंद करीम के फैज़ का बेसाइल दरिया हूँ, अच्छा और बुरा सब कुछ मेरे सामने है, मैं मुशाहिदा खुदावंद का तेरा हूँ, खुदा का नूर हूँ, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाइब और वारिस हूँ। अल्लाह ताला मुझसे फरमाता है कि अब्दुल कादिर कहो, इसलिए मैं वही कहता हूँ जो अल्लाह कहता है, मैं वही बोलता हूँ जिसको बोलने का मुझे हुक्म मिलता है। वो ज़ाहिर व बातिन सब कुछ दिखाता है। मैं एक शीशे की तरह आपके अंदर और बाहर के ख्यालों, इरादों, कामों और नियतों को देखता हूँ, और मेरे पास कोहे काफ के दरों से गुजर कर गैब के लोग चौक तक चौक आया करते हैं, जिनको सिर्फ अहले नज़र ही देख सकते हैं। भाई बुजुर्ग दोस्तों, ये सिलसिला जारी रहेगा। इसकी दूसरी किस्त हम इंशाअल्लाह अल्लाह के फज़ल व करम से कल आपके सामने पेश करेंगे। आप हमारे साथ रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए। मिलते हैं इंशाअल्लाह रहमान कल। अच्छा, अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अच्छा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।